یہ سجدہ پورا کرنے کے بعد پھر انسان اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھ کر جو ہے وہ بیٹھے گا، اور یہ بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیٹھنے میں دو طریقے ثابت ہیں، دو طرح جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ پہلا طریقہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ۔ امام ابو داود نے 730 نمبر پہ اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کر کے اٹھ کے بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے اور دائیں پاؤں کو ساتھ جو ہے وہ کھڑا رکھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بیٹھتے۔ ایسا نہیں ہے کہ سجدے سے اٹھے اور پوری طرح بیٹھنے سے پہلے دوسرے سجدے میں چلے گئے، نہیں، یہاں تک کہ پورے جوڑ کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتی، اس طرح کر کے اطمینان سے بیٹھتے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے پہلے سجدے سے تو یقعد علی اطراف اصابعہ ویقول انہ من السنہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد اپنے پاؤں پر انگلیوں پہ پاؤں کو پیچھے سے کھڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ یہ بھی ہے۔ امام بیہقی نے دوسری جلد 119 نمبر صفحے پہ اس روایت کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو سجدے کے بعد بیٹھنے کے لیے دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے، اتحیات والا جو طریقہ ہوتا ہے اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور دونوں پاؤں کو کھڑا کیے ہوئے اس کے اوپر بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں بیٹھنے کے بعد پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ یہ دعا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ اس کو انسان بار بار پڑھتا رہے یہاں تک کہ اتنا ٹائم ہو جائے جتنی دیر کے پہلا سجدہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ دو سجدوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والی دعا صحیح احادیث میں ثابت ہے، کچھ دوسری دعائیں بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، بار بار اسے پڑھتے رہیں، کوئی تعداد نہیں ہے۔ رکوع کے درمیان پہلا سجدہ اور پہلے سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے جو بیٹھنا ہے اور دوسرا سجدہ، یہ تمام اعمال ٹائمنگ میں تقریباً برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تھے۔ اور یہ جو دو سجدوں کے دوران بیٹھنا ہے، دونوں ہاتھوں کو انسان اپنے جو ہے وہ رانوں کے اوپر رکھ لے گا یا گھٹنوں کے اوپر رکھ لے گا، جیسے بھی رکھ سکتا ہے، جس طرح کے تحیات میں بیٹھا جاتا ہے۔ ہاں، دو سجدوں کے درمیان انگلی سے اشارہ نہیں کیا جاتا، اپنے ہاتھوں کو سیدھا جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے اس میں جو ہے انگلی سے اشارہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر یہ بیٹھنے کے بعد انسان اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرے سجدے میں جاتا ہے، اور دوسرے سجدے کو بھی پہلے سجدے کے ہی طرح کرنا ہے، اطمینان کے ساتھ سارے کے سارے 7 اعضاء کو پوری طرح اچھے طرح زمین پہ لگا کے اس دوسرے سجدے کو بھی پورا کرنا ہے۔ اور اس دوسرے سجدے میں بھی وہی اذکار ہیں جو پہلے سجدے میں دعائیں ہیں۔ اس طرح کر کے دوسرا سجدہ پورا کرنے کے بعد پھر انسان دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ نماز کے مسائل میں اس بات کا بھی جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو تمام احکامات برابر کے دیے ہیں عبادت کرنے میں، سوائے اس کے کہ جہاں اللہ یا اللہ کے رسول نے خود فرق کیا ہو۔ تو یاد رکھ لیں کہ نماز کے پڑھنے کے طریقے میں عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے مرد نے نماز پڑھنی ہے سیم اسی طرح ہی عورت نے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ والا فرمان مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے۔
عورت نے بھی مردوں کی طرح ہی صفیں بنانی ہیں، یعنی جو عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی ہیں، جہاں عورتیں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہاں عورتوں کو بھی پوری طرح صفیں بنانا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ مل کے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ اٹھانے میں کندھے کے برابر یا کانوں کے برابر، اس مسئلے میں بھی برابر ہیں۔ اسی طرح ہاتھ باندھنے میں سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں، یہ حکم بھی مرد اور عورت کے لیے برابر ہے۔ اسی طرح رکوع میں جانا اور سجدہ کرنا، ان تمام مسائل میں عورتیں جو ہیں وہ برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ نماز میں اور خاص طور پہ سجدے میں اپنے آپ کو زمین پہ بالکل جو ہے وہ بچھا لے گی، اور یہ گویا کہ کہا جاتا ہے کہ پردے کے زیادہ قریب ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اصل نجات اسی میں ہے۔ اس لیے سجدہ مرد اور عورت کا سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو طریقہ بیان ہوا ہے۔ اس طرح کر کے دوسرا سجدہ پورا کرنے کے بعد پھر انسان دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنے کے بعد پہلے سیدھا ہو کر جو ہے وہ بیٹھتے اور پھر کھڑے ہوتے دوسری رکعت کے لیے۔ اس بیٹھنے کا نام جو ہے وہ جلسہ استراحت ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا کان فی وتر من صلاته لم ينہض حتی یستوی قاعدا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 823 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے جب اٹھتے تھے قیام میں جانے کے لیے، دوسری رکعت کے لیے، یا تیسری رکعت پوری کر کے چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا اٹھنا ہوتا تھا تو پہلے بیٹھتے، صحیح طرح بیٹھ کر پھر اٹھنا ہوتا ہے۔ تو سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے، سیدھا بیٹھ جانا ہے، اور پھر اٹھنا ہے آگے دوسری رکعت کے لیے۔ اور یہاں جو دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، یہ بغیر تکبیر کہے ہوئے سیدھا جو ہے وہ اٹھنا ہے۔ اور اس اٹھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث میں عمل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کے لیے اٹھتے تو اپنے ان ہاتھوں کو مٹھیاں بند کر کے اس طرح زمین پہ لگاتے، اور مٹھیاں بند کرنے کے بعد زمین پہ لگانے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو پڑھنا چاہتا ہے تو اسی طرح پڑھے گا۔ اب سجدے کے لیے جب آئے تھے تو پہلے ہاتھ رکھے گئے تھے، بعد میں گھٹنے رکھے گئے تھے۔ اب جب اٹھنا ہے تو پہلے گھٹنوں کو اٹھانا ہے اور بعد میں ہاتھوں کو جو ہے وہ اٹھانا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت میں جو عمل ثابت ہیں وہ یہ ہے۔